شادی کے موقع پر کیے گئے مزے۔ کہانی کو انجوائے کرنے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا۔ 1 سال پہلے جب میں 18 سال کا تھا اور 12ویں میں پڑھتا تھا، ہمارے زیادہ تر رشتہ دار کراچی میں تھے۔ بس ایک ہمارا گھر ہی تھا جو پنجاب میں رہتے تھے۔ ایک بار میں اپنے کچھ دور پار کے رشتہ داروں کی شادی پر کراچی گیا۔ میں چونکہ بہت کم جاتا ہوں، اسی لیے زیادہ لوگوں کو جانتا نہیں تھا۔ خیر، شادی والے گھر میں پہنچ کر پتہ چلا کہ شادی بالکل ساتھ والے گھر میں ہو رہی ہے اور تقریباً سارے مہمان کامن ہیں۔ دلہا اور دلہن آپس میں کزن ہیں، جبکہ دلہا میرا بھی کزن تھا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ کافی افراتفری مچی ہوئی ہے اور لوگ آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یعنی وہی سین جو عام طور پر شادیوں میں ہوتا ہے۔ میں کچھ دیر تو ادھر ادھر وقت ضائع کرتا رہا، پھر اٹھ کر فضول میں گھومنے لگا۔ میری یہ حالت دیکھ کر ایک آنٹی آئی جو پتہ نہیں میری کیا لگتی تھی، کو رحم آ گیا۔ انہوں نے ایک مجھے لڑکی والوں کے گھر بھیج دیا کہ میں وہاں میرے کافی ہم عمر تھے۔ یہاں آ کر لگا کہ جنت میں آ گیا ہوں، کہ جہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں بکھری ہوئی ہیں۔ کوئی ڈانس پریکٹس کر رہی ہے تو کوئی کپڑے استری، کوئی سامان پیک کر رہی ہے تو کوئی میک اپ، کوئی نہا رہی ہے تو کوئی کپڑے ٹرائی کر رہی ہے۔ غرض بہار ہی بہار تھی۔ دلہن کو دیکھا تو اپنی قسمت پہ رونا آیا، مگر پھر نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں۔ یہاں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی اور پرسنالٹی پر فخر ہوا، جو جلد ہی ختم ہوا کیونکہ یہ سب لڑکیاں کسی لڑکے کو ترس رہی تھی۔ مجھ سے پوچھا کہ موٹر سائیکل چلا لیتے ہو؟ میں نے فخر سے کہا، ایسا ویسا پورے لاہور میں مجھ سے اچھا بائیکر پیدا نہیں ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ بڑے بول فوراً سزا پاتے ہیں۔ میرا ٹیسٹ ایسا لیا گیا کہ شام تک میں بائک سے علیحدہ نہیں ہوا۔ گھر سے بازار تک کا راستہ اتنی بار دیکھا کہ ہاتھ کی لکیروں کی طرح یاد ہو گیا۔ شام تک لڑکیوں نے میری حالت خراب کر دی۔ میں بیٹھنے تو کیا لیٹنے کے قابل نہ رہا۔ آخر کار ایک بزرگ خاتون کو مجھ پر ترس آیا اور انہوں نے مجھے چند لڑکیوں کے ساتھ دلہا اور دلہن کا کمرہ سجانے بھیجا۔ چند خود کو بہت سمارٹ سمجھنے والی لڑکیاں میرے ساتھ آئیں اور مجھے حکم دینے لگیں۔ میں پھولوں کی لڑیاں لگانے لگا۔ اتنے میں شور مچ گیا کہ تیار ہو جاؤ مہندی کی رسم کے لیے۔ لڑکیاں وہاں سے غائب ہونے لگیں تو میں نے شور مچا دیا۔ آخر کار میں یہ مزدوری جن کی غربت کے لیے کر رہا تھا وہی اڑن چھو ہو رہی تھی۔ میرے شور مچانے پر انہوں نے ایک لڑکی جو ان کی نظر میں بچی تھی میرے پاس چھوڑی اور دلہن کے گھر بھاگ گئیں۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، یہ سوچ کے میں نے اس بچی کا آنکھوں سے پوسٹ مارٹم کیا۔ پہلے تو اسے بچی سمجھنے والوں کی عقل اور آنکھوں پر شک کیا۔ اس کی عمر 15-16 سال تھی، دبلی پتلی سانولا رنگ، شادی کی مناسبت سے شوق شرٹ میں تھی۔ جو چیز سب سے خاص تھی اس میں وہ تھا اس کا چہرہ، جو کسی طرح بھی اس کو اس کی عمر کے مطابق ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی معصومیت نہیں تھی۔ میں نے اس سے نام اور کلاس وغیرہ پوچھا۔ میرا نام سارا ہے، میں 9ویں میں پڑھتی ہوں۔ وہ ذرا شرما کے بولی، سارا میں فیصل ہوں اور میں 2nd ایئر میں پڑھتا ہوں۔ میں بولا، سارا میرا خیال ہے کہ اب بس کی جائے کیونکہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ نہیں، باجی نے مجھ سے کہا ہے لگوا کے آنا۔ میں نے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ مزے کوئی لے گا، کریڈٹ وہ تمہاری باجیاں اور محنت میری لگ رہی ہے۔ وہ ہنس دی، لگانا تو پڑے گا۔ میں نے کہا، اور تمہیں کیوں چھوڑ گئے ہیں یہاں؟ میری نگرانی کے لیے؟ نہیں، اس لیے کہ کوئی کام ہو تو کروا لوں، مگر ہو وہ جو لڑکیوں کے کرنے والا ہو۔ وہ شوق ہو کر بولی۔ میں نے کہا، کوئی نہیں، ابھی تمہیں لڑکیوں کے کرنے والے کام کہوں گا اور تم مکر جاؤ گی۔ وہ بولی، بالکل نہیں، پرومس میں نہیں مکروں گی۔ مجھے لگا کہ جیسا اچانک ایک مچھلی خود ہی کانٹے میں آ گئی ہے۔ اب میں نے اسے اسی نیت سے دیکھا۔ میں نے اب سوچ کے جواب دیا، چلو یہ بھی ٹرائی لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا اگر مکر گئی تو میں سمجھوں گا کہ تم میں وہ دم نہیں اور تم لڑکی ہی نہیں۔ اب میں نے اسے کہا کہ دروازہ بند کر دو اور یہاں میرے قریب آ جاؤ۔ میں کام بھی کرتا رہا اور اس سے باتیں بھی۔ میں نے اس سے پوچھا، سارا پتہ نہیں لوگ یہ سیج کیوں سجاتے ہیں؟ ہوتا تو بس سونا ہی ہے نا۔ وہ بولی، نہیں، یہ یادگار رات ہوتی ہے، زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ اس میں یادگار والی کیا بات ہوتی ہے؟ وہ ذرا کنفیوز ہو کر بولی، بس ایسے ہی، الٹا یہ رات تو تکلیف دے سکتی ہے۔ میں نے کہا، ارے بھائی، سردی لگ سکتی ہے پھولوں سے، دلہن کو کوئی کانٹا چوب سکتا ہے۔ وہ بولی، کانٹا کیسے چوب سکتا ہے؟ یہاں ایسا تو کوئی کانٹا نہیں۔ میں بولا، ڈیئر، جب کپڑے پہنے بغیر ان پھولوں پر سونا ہو
تو سردی اور کانٹا دونوں ہو سکتے ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ یہ وہ حالت تھی کہ وہ سوچ رہی تھی کہ اس موضوع کو آگے چلاؤں یا نہیں، کیونکہ نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، نہیں، مجھے اپنی کامیابی صاف نظر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آنٹی نے مجھے کہا کہ باہر آ جاؤ، اندر کیا کر رہے ہو؟ سارا بھی میرے ساتھ سیر کا کام کروا رہی تھی اور وہ آنٹی میرے کام میں ہڈی بن رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں کمرہ سج گیا، بس تھوڑا سا کام باقی تھا اور میں اب تھک چکا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور سارا کو کہا، آ جاؤ، ہم آرام کر لیتے ہیں۔ وہ بولی، نہیں، میں نے کون سا کام کیا ہے، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی، میں باہر جا رہی ہوں، آپ آرام کر لیں، آپ بس ذرا ایک کپ چائے بھجوا دیں۔ 10 منٹ بعد وہ چائے لے کر آئی۔ میں نے چائے لے لی اور کہا، سارا یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ وہ بولی، نہیں، کوئی آ جائے گا، سب باہر ہی ہیں۔ میں نے کہا، میں انتظار کر رہا ہوں، تم آؤ ذرا دیکھ بھال کے، یہاں اندھیرا ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ وہ چلی گئی اور 5 منٹ بعد آئی۔ اس کی امی اندر آئی اور پوچھا، بیٹا سارا تو یہاں نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں آنٹی، وہ تو چائے دے کر چلی گئی، شاید وہاں دلہن کے گھر گئی ہو۔ وہ بولی، بیٹا ذرا بلاؤ، اس نے کپڑے بھی پہننے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی جلدی میں باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں لائٹ بھی آ گئی۔ مہندی کی رسم شروع ہو گئی۔ سب عورتیں لڑکی والوں کے گھر چلی گئی۔ یہاں آنٹی نے مجھے کہا کہ میں سیج تیار کروں، میرا کھانا وہ بھجوا دیں گی۔ میں اکیلا کام میں جٹ گیا۔ سارا میرا کھانا لے کر آئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ نظر بچا کے آ جائے، مگر وہ نہ مانی۔ آخر 1 بجے جب میں پوری طرح مایوس ہو چکا تھا، وہ آ گئی۔ اس کے ساتھ اس کی بہن اور بھائی بھی تھے۔ وہ انہیں نیچے ایک کمرے میں سلا کر میرے پاس آ گئی۔ تقریب اپنے پورے عروج پر تھی۔ مرد باہر کناتوں میں تھے اور عورتیں اندر گھر میں۔ میرے پاس ٹائم کی کمی نہیں تھی، کم از کم 2 گھنٹے تھے، پھر بھی کوئی بھی آ سکتا تھا۔ آخر میں نے حل یہ نکالا کہ کھڑکی کھولی اور باہر نکل کے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور اندر والی لائٹ بند کر دی۔ سارا میرے پاس تھی۔ ہم شادی سے پہلے شادی کے مزے لے رہے تھے۔ سارا میرا فل ساتھ دے رہی تھی، شاید اسے مجھ سے بھی زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ جب ہم مکمل طور پر نڈھال ہو گئے تو میں نے سارا کو باہر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی باہر آیا۔ یہ رات ہمارے لیے ایک یادگار رات تھی۔ سارا سے میری دوستی ہو گئی تھی، وہ اب میرے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلے دن شادی کھانے کے بعد میں واپس گھر آ گیا، لیکن سارا کے ساتھ گزرے وہ لمحے مجھے یاد آ رہے تھے۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ اردو آفیشل سٹوری کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ہماری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ میری شادی میری پسند سے ہوئی تھی۔ میری بیوی ایک خوبصورت ترین عورت ہے اور میری سالی بھی کسی مزے کی پڑیا سے کم نہیں تھی۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ میری بے تکلفی میری سالی کے ساتھ کافی زیادہ تھی۔ میرا سسرال پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے خاندان کی ساری لڑکیاں ایک دم سرخ سفید ہیں۔ میری سالی کی عمر اس وقت 20 سال تھی، جبکہ میری بیوی 22 سال کی تھی اور میری اپنی عمر 28 سال تھی۔ میں اس وقت ایک کمپنی میں بہت اچھی جاب پر تھا۔ میرا ٹرانسفر کمپنی نے ایک دوسرے شہر کر دیا تھا، جہاں نہ تو میرے گھر والے تھے اور نہ ہی میرے سسرال والے۔ یہ دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ میری بیوی کا نام حمیرہ تھا، جبکہ میری سالی کا نام سمیرہ تھا۔ ایک دن میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ سمیرہ کو یہاں بلوا رہی ہے، وہاں گھر میں کچھ پرابلم ہے اور سمیرہ کافی ڈسٹرب ہے۔ میں نے اس کو بخوشی اجازت دے دی۔ اس میں منع کرنے والی کوئی بات تھی بھی نہیں، کیونکہ سمیرہ کو نزدیک رکھنا تو میری دل کی خواہش تھی۔ میں اس کے ساتھ مزے تو نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کو اپنے قریب تو رکھ سکتا تھا، حالانکہ میرے دل میں اس کے ساتھ عیش کرنے کی شدید خواہش تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس میں مزہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کس پاگل کا دل نہیں چاہے گا اس کے ساتھ مزے کرنے کا۔ میں ابھی تو آخر مرد تھا، ایک روٹی سے پیٹ کہاں بھرتا ہے۔ خیر کچھ دن بعد سمیرہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے چہرے کی اداسی سے مجھے کچھ اندازہ تو نہ ہوا، مگر یہ سمجھ آ گیا کہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ خیر سمیرہ آ گئی۔ اب اسے کچھ دن یہاں رہنا تھا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا
کہ میری بیوی اپنا وقت گزارنے کے لیے ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ سارا دن وہ اکیلی ہوتی تھی تو اس نے ایک اسکول میں جاب سٹارٹ کر دی۔ وہ دن میں واپس گھر آ جاتی تھی۔ خیر سمیرا کو رہتے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں اور میری بیوی اس کو تقریباً روزانہ ہی باہر لے جاتے تھے اور رات کو دیر سے واپس آتے تھے تاکہ سمیرا کا دل بہل جائے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے جو سمیرا اتنی اداس اور اپسٹ ہے، تو میری بیوی نے بتایا کہ ابو اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی اور لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہے، جبکہ والد اس کے خلاف اپنے دوست کے بیٹے سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نہ ماننے پر اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ سمیرا تو کسی اور میں دلچسپی رکھتی ہے، وہ تو کبھی بھی ہاتھ نہیں رکھنے دے گی، اور اگر اس نے شور مچا دیا تو میری تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مگر ایک رات اچانک میرے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ میری بیوی اس رات مزے سے میرے ساتھ بھرپور ریلیکس ہونے کے بعد سو رہی تھی۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں اٹھا اور فریج سے پانی نکالنے لگا تو معلوم ہوا کہ کمرے میں رکھے فریج میں ایک بھی بوتل ٹھنڈے پانی کی نہیں ہے۔ تو میں نے کمرے سے باہر جا کر کچن کے فریج سے پانی پینا چاہا۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کچن کے سامنے ٹیلی فون کا سٹینڈ تھا جہاں سمیرا کھڑی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کسی نہ کسی چیز کی آڑ لیتا ہوا سمیرا کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سمیرا نے اپنا ایک ہاتھ اپنی شلوار میں ڈالا ہوا تھا اور وہ ان ہدایات پر عمل پیرا تھی جو اسے فون پر مل رہی تھی۔ شاید وہ اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی تھی اور ان کے تعلقات کافی زیادہ تھے، اور وہ لڑکا شاید اس کو گائیڈ کر رہا تھا کہ کس طرح وہ اس وقت اپنی پیاس بجھا سکتی ہے، سو وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا تو لگا، مگر میری خوشی کی انتہا بھی نہ رہی کیونکہ میں اب سمیرا پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ اب تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سیل پیک ہوگی اور اس لڑکے کے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی، مگر ان کے تعلقات کا اندازہ کر کے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اب سمیرا پر ہاتھ ڈالنا مشکل نہیں ہے۔ اگر اس نے شور بھی مچایا تو میں اس کو اس فون پر ہونے والی بات چیت اور اس کی حرکتوں کو بتا کر بلیک میل کر سکتا ہوں۔ اب میرے ہاتھ میں سمیرا کی کمزوری آ گئی تھی۔ خیر یہ سب دیکھ کر میں پانی پیے بغیر واپس آ گیا اور اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ میں پوری رات سوچتا رہا اور منصوبے بناتا رہا کہ کس طرح سمیرا پر ہاتھ رکھا جائے کہ وہ آرام سے میری باہوں میں آ جائے۔ خیر اسی سوچ بچار میں صبح ہو گئی اور میرے آفس جانے کا وقت ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ سمیرا ابھی تک سو رہی ہے، ناشتہ نہیں کرے گی؟ اس نے جواب دیا، ہاں پتہ نہیں ابھی تک سو رہی ہے، شاید طبیعت ٹھیک نہ ہو، میں دیکھ لوں گی، آپ ناشتہ کر کے آفس جائیں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے اسکول سے۔ میں اس کی بات سن کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس میں بھی سارا دن میں منصوبے ہی بناتا رہا۔ پھر شام کو واپس آیا تو میری بیوی میرے لیے خوشخبری لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسکول میں ایک سیمینار ہو رہا ہے، اس کو 2 دن کے لیے ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے جو کہ دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میں آفس میں چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں، پھر ساتھ چلیں گے۔ اس نے جواب دیا نہیں، مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ اسکول کی اور بھی ٹیچرز ہیں جو جا رہی ہیں، سارا انتظام اسکول کر رہا ہے، ہماری رہائش اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر میں نے کہا میں کیا گھر میں اکیلا رہوں گا؟ اس نے جواب دیا سمیرا ہے نا آپ کے ساتھ، اور پھر میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اداس ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کو اجازت دے دی۔ پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے اعتماد میں رکھنے کے لیے اس سے پوری رات بھرپور پیار کیا۔ وہ صبح جب اٹھی تو بڑی خوش تھی کہ اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے جو اس کی 2 دن کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ خیر میری بیوی فٹافٹ تیار ہو کر اپنے اسکول چلی گئی۔ اب اس کو تیسرے دن واپس آنا تھا۔ اب گھر میں اور سمیرا تھے، مجھے بھی اب آفس جانا تھا، سو میں بھی تیار ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی آفس چلا گیا۔ خیر میں پلان کر چکا تھا کہ آج کی رات کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ آفس میں اپنا پلان ترتیب دیا اور اس پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ میں آفس سے واپس شام میں گھر آیا تو سمیرا کے اندر کچھ بے چینی محسوس کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ خیر میں اس کو نظر انداز کرتا رہا۔ پھر اسی طرح وقت گزرا اور رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ سمیرا نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا۔
میں کھانے کے دوران اس کے کھانے کی تعریف کرتا رہا اور وہ شکریہ ادا کر کے خاموشی سے کھانے میں مصروف رہی۔ خیر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سمیرا تو برتن دھونے چلی گئی اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا، جیسے مجھے سونا ہو، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سمیرا سے کس طرح بات شروع کروں۔ ابھی سوچتے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بولا آ جاؤ سمیرا۔ اندر آ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، ٹھیک تو ہو؟ وہ خاموشی سے میری سامنے بیٹھ گئی اور کچھ نہ بولی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا سمیرا، بتاؤ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو مجھے؟ پھر وہ بلک بلک کر ایک دم سے رونا شروع ہو گئی۔ میں اٹھا اور اس کے نزدیک گیا اور اس کو تسلی دینے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ چپ ہوئی تو پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے اور اس سے ملی بھی کئی دفعہ ہے اور اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے اور اس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک دم اسے ایک سوال کر دیا جس کو سن کر وہ اچھل پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے اس لڑکے کے ساتھ مزہ کیا ہے؟ وہ یہ سوال سن کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سر جھکا کر آہستہ سے بولی نہیں ایسا کچھ نہیں کیا میں نے۔ پھر میں نے کہا کچھ تو ایسا ضرور ہے جو تم کو اتنی طلب ہے اس کی، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب سمیرا لاجواب تھی، اس کی چوری پکڑی جا رہی تھی۔ پھر وہ بولی ہم لوگ ملے ضرور ہیں مگر کوئی غلط کام نہیں کیا ہم نے۔ پھر میں اس کو باتوں میں لگاتا رہا اور آخر کار میں سب کچھ اس سے اگلوا لیا کہ کہاں کہاں وہ ملتے رہے ہیں۔ سوب باری میری تھی اپنا پتہ چلنے کی۔ میں نے پوچھا تمہیں بہت طلب ہے اس کی؟ جی، سمیرا نے جواب دیا، اگر میں تمہاری یہ طلب پوری کر دوں تو۔ وہ میری بات سن کر اچھلی، ایسے جیسے کسی سانپ کو دیکھا ہو، اور حیران نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اس کو باتوں میں لگایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم بھی جوان ہو اور میں بھی، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی، تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج کی رات ہم دونوں اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اگر تم چاہو، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، وہ کچھ نہ بولی۔ پھر میں نے دوبارہ اس سے یہی سوال کیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا مگر سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ میں اس کے پاس سے اٹھا اور کہا تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سوچو، پھر اگر تم راضی ہو تو آ جانا واپس، نہیں تو سمجھ لینا ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر میں اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جو پتہ چلا ہے وہ سر ہوگا کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ یہ رات کھالی جائے گی، لیکن تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی میرے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں خوشی سے اچھل پڑا اور جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر سمیرا سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں سمیرا کو دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں نے سمیرا کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنی جانب کھینچ کر اپنے ساتھ لپٹا لیا اور مضبوطی سے جکڑ لیا۔ میں نے سمیرا کو اپنے ساتھ لپٹائے لپٹائے اندر کھینچ لیا اور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں نے اس کو خود سے الگ کیا اور اس کی جانب دیکھا تو ابھی تک نظریں نیچے کی ہوئی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر زور سے دبائے، جس سے اس نے ایک لمبی سانس لی اور اچھل کر مزید میرے ساتھ چپک گئی۔ میں واپس ہاتھ نیچے کی طرف لایا اور جان کر میری خوشی کی انتہا نہ تھی کہ سمیرا نے شلوار میں الاسٹک ڈالی ہوئی تھی۔ وہ اب بری طرح مچل رہی تھی کہ میں کس طرح اس کو چھوڑ دوں۔ شاید اس کی بےتابی بڑھ رہی تھی۔ اب میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایسے اچھل کر میرے منہ کے سامنے آئی جیسے پکا ہوا آم، ایک دم گورے اور چکنے۔ واہ، میں تو خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میری رال ٹپکنے کو تھی، اس کا گورا بدن مجھے بھرپور دعوت دے رہا تھا۔ اب میری باری تھی اپنے کپڑے اتارنے کی۔ میں نے جلدی جلدی اپنا نائٹ سوٹ اتارا۔ اب میں نے سمیرا کی جانب دیکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ میری بات سن کر شرمائی مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھی اور اب میں نے سمیرا کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کو اپنے بیڈ پر پھینک دیا، جس سے اس کی نرم اور لچک کا اندازہ ہو رہا تھا۔ خیر اب تو یہ سویٹ ڈش میرے کھانے کے لیے موجود تھی اور کوئی دعوے دار بھی نہیں تھا جو روک سکتا۔ میں بھی جم کر کے سمیرا کے اوپر گرا مگر اس طرح کہ سمیرا کو میرے بدن سے چوٹ نہ لگے۔ پھر فارغ ہونے کے بعد میں نے بے تحاشا اس کو پیار کیا مگر وہ مجھ سے ناراض لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس سے اٹھا اور الماری کھول کر ایک ٹیبلٹ نکال کر اس کو دی اور کہا اس کو کھا لو، تم میرے بچے کی ماں نہیں بنو گی، بے فکر رہو۔ یہ سن کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا
وہ ایک دم اٹھی اور وہ ٹیبلٹ مجھ سے لے کر منہ میں ڈال لی۔ میں نے اس کو پانی کا گلاس دیا، جس سے وہ ٹیبلٹ نکل گئی۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ذرا دیر بعد میں کمرے سے باہر نکلا اور کچن میں گیا اور اس کے اور اپنے کھانے پینے کو جوس اور فروٹس لے آیا۔ ہم دونوں نے وہ کھائے اور پھر تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کیا اور اسی دوران باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے دوسرا سیشن سٹارٹ کیا، ہم دونوں نے ایک ساتھ آ کر میرے ہی بیڈ پر ایک ساتھ سو گئے۔ اپنی بیوی کے آنے سے 1 گھنٹے پہلے پھر میں نے ایک بار اس کی زبردست عیش کروائی۔ اس کے بعد بھی جب بھی ہمیں موقع ملا ہم نے بھرپور مزہ لیا۔ اردو آفیشیل سٹوری کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ہماری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ آج شادی کی پہلی رات تھی۔ بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ نگینہ اور صفدر کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ نگینہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی، کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ نئی تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ صفدر پاس بیٹھا تھا، سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ نگینہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ صفدر نگینہ کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کریں چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ نگینہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ صفدر کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ وحشیوں کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑا، لیکن وہ اس کام میں جتنی جلدی دکھا رہا تھا اتنی جلدی ہی وہ فارغ ہو گیا۔ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے نگینہ پر اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں کھولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمے ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ نگینہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نگینہ سوچ رہی تھی کہ وہ گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو نگینہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے، ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا گیا۔ نگینہ کی جٹھانی ان کی رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نگینہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن، سب کام جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا۔ صفدر بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا نگینہ سے۔ رات ڈنر ہوا، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نگینہ صفدر کے پاس بیٹھ گئی۔ صفدر، شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ صفدر حیرت سے دیکھ رہا تھا نگینہ کی طرف۔ نگینہ، گھمانے کا مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نگینہ سہم سی گئی۔ صفدر، آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ صفدر ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا۔ نگینہ، جاؤ میرے کپڑے استری کرو، دماغ نہ خراب کرو یار میرا، سارا دن کا تھکا ہوا ہوں میں۔ نگینہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ صفدر لیٹ گیا۔ نگینہ صفدر کے پاؤں دبانے لگی۔ صفدر سو گیا تھا۔ وہ صفدر کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، صفدر، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نگینہ کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی ماں کیا سلوک کرتی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نگینہ نے بہت درد سہا تھا۔ سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا۔ نگینہ 20 سال کی تھی اور صفدر 36 سال کا۔ جیسے نگینہ سے جان چھڑانی تھی، ان لوگوں نے وہ قدموں کے ساتھ لپٹی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیک سی مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی، ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ وہ اپنے درد کسی پہ عیاں نہ ہونے دیتی، وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ صفدر کا ساتھ اسے چاہیے تھا، بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پہ نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی تھی۔ صفدر، مجھے ہر مہینے 5000 دے دیا کرے نا۔ صفدر نے زہر آلود نگاہوں سے دیکھا نگینہ کی طرف۔ خیر ہے نا، 5000 کیوں چاہیے تم کو؟ نگینہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، صفدر، میں عورت ہوں، میری ضروریات ہوتی ہیں، پیسے واس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں۔ اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ صفدر کو نہ جانے کیوں ایک چیڑ سی تھی نگینہ سے۔ اس نے غصے میں بولا، نگینہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ سے دے سکوں، جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرنا، وہ لا دیا کریں گی۔
الگ سے خرچہ چاہیے اس کو۔ صفدر آپ نہ دیں مجھے کچھ، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، قسم خدا کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ صفدر نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ، نگینہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی۔ صفدر آپ نہیں نہ کرتے پیار مجھ سے، لیکن آپ بس غصہ ہی دکھاتے ہیں۔ صفدر یہ دیکھیں کہ میری برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ میں مہندی سے لکھا ہے۔ صفدر جیسے بیزار سا ہو رہا تھا، اس کی باتوں سے نگینہ سے پیار سے باتیں کر رہی تھی صفدر سے، لیکن صفدر دل ہی دل میں بول رہا تھا، کیا پاگل پلے پڑ گئی ہے میرے، اس کو کیا کہوں، میں نہ جانے کیوں بے رخی کرتا تھا، وہ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے۔ صفدر نے نگینہ سے کہا، نگینہ آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم ہماری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہیں۔ نگینہ نے دن بھر گھر کے کام کیے، پھر رات کو وہ اینٹیں اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بج گئے تھے، کام ختم ہوا، اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ صفدر لیٹ گیا، نگینہ پاس گئی، صفدر پلیز میرا سر دبا دیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ صفدر نے کروٹ بدلی، یار جاؤ جا کر پیناڈول کھا لو، مجھ سے دبایا نہیں جاتا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا، وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صفدر پاس سویا ہوا تھا، وہ درد سے نہ سو سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی کہ اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سوئی ہی تھی کہ ساس گالیاں دے رہی تھی، میڈم سوئی ہوئی ہے، شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو۔ صفدر بھی برہم ہوا، وہ اٹھی، صفدر غصے میں تھا، نگینہ کوئی شرم ہے تم کو، ٹائم دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہے، آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ نگینہ کیا کہتی جبکہ اب صفدر کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا، نگینہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ وہ خاموش ہوئی، کچن میں چلی گئی، سارا کام کیا، اس کی حالت کافی خراب تھی، کسی نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی، دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، گھر تیار ہوا صفدر کے ساتھ رہتے ہوئے۔ وہ صفدر سے دور تھی، صفدر اس سے دور رہنے لگا، دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی تھی، اولاد نہ ہونے کے تانے دینے لگے، ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ صفدر تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے تانے۔ ان دنوں کہیں اسے چھپ کر صفدر کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگیں، وہ سب کے رویے سمجھ رہی تو کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ نگینہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی، وہ لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ نگینہ کو ایک خوف تھا، کہیں صفدر مجھے دور نہ کر دے، لیکن جٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی نگینہ ماما کہہ رہی تھی صفدر چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ نگینہ سمجھ چکی تھی کہ قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ صفدر کمرے میں بیٹھا چہرے پہ کریم لگا رہا تھا، نگینہ پاس گئی، آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بڑے سونے لگ رہے ہیں آپ۔ نگینہ صفدر کے کندھے پہ سر رکھ کر بتا رہی تھی، صفدر آپ خوش رہیں، ہمیشہ میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں، آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ صفدر مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے صفدر کے گھر آئے، ساس نے سختی سے کہا کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، سامنے نہ آنا منحوس۔ وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی، اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا اور بے پناہ گلے، لیکن شکوہ نہ کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی، سامنے صفدر کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ صفدر کا رشتہ طے ہوا، کچھ دنوں میں ہی دوسری بیوی کو لے کر آئے، بیاہ کر جس کمرے میں وہ صفدر کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں صفدر کی باہوں میں کوئی اور تھی، اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا۔ وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی۔ صفدر اپنی دوسری بیوی کو مری گھمانے لے گیا، وہ بہت خوش تھا، لیکن ایک دیمت درد نگینہ کو کھائے جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تھکن، رات کی تنہائیاں، درد، بے پناہ لاپرواہی۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے، لیکن نگینہ ایک کونے میں پڑی شاید موت کے قریب آ گئی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی تھی، شاید آج وہ درد نہ برداشت کر پا رہی تھی، سر کا درد شدید تھا، وہ سر پہ دونوں ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ سب اپنے کمرے میں سو چکے تھے، درد اتنا شدید تھا برداشت نہ کر پائی، وہ صفدر کو آوازیں دیتی رہی، لیکن صفدر دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔
وہ زمین پر گر گئی، تڑپنے لگی، نہ جانے کتنی آوازیں دی تھیں اس نے، اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی۔ وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی کہ مینی آج بھی نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ صفدر نے آواز دی، امی نگینہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دی، وہ منحوس سوئی ہوئی ہے، ابھی تک سونے دو، آج اس کے پاس کوئی نہ جائے۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک نگینہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی، دیکھا نگینہ اوندھے منہ زمین پہ پڑی تھی۔ ساس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے، دیکھا وہ اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پہ ڈالا، اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے، اچانک سے کیسے مر گئی۔ ان لوگوں نے اسے دفنا دیا، جنازہ ہوا، کوئی آنکھ نہ روئی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی صفدر کی دوسری بیوی نے دیکھا، کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھیں اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اس کو برین ٹیومر تھا، نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی۔ ایک ڈائری بھی لکھ رہی تھی، یہاں وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے، صفدر مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا ہی نہیں، آج میں نے سارا دن مزدوری کی، صفدر نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ صفدر کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارنا تھا، لیکن پاگل نے ایک بار پھر میری طرف نہیں دیکھا۔ پھر میں ناراض بھی نہیں ہوئی، وہ بہت ڈانٹتا ہے، کچھ کہوں تو مجھے جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں صفدر کو نہیں بتاؤں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا، میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا، صفدر کی شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکالا تو کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہاں رہوں گی۔ صفدر اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے، اسے برگر لا کر دیا، میں نے کہا مجھے بھی لا دو، کہتا ہے تم برتن دھو جا کر، دماغ نہ خراب کرو۔ میرا بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا، آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا، کاش صفدر کی بہوں میں مر سکتی، کاش صفدر میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگاتا، میں سکون سے مر جاتی۔ صفدر آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، بس نصیب سے ہار گئی ہوں، شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھی، اور ہاں پاگل ایک برگر ہی تو تھا، کنجوس تم مجھے لا دیتے تو کیا ہو جاتا، ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی، اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو نہیں ہوں گی، جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی نہ میری قبر پہ ضرور آنا، ایک بار تمہاری نگینہ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا، صفدر دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن اس کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا، نگینہ خاموشی سے مر گئی۔ صفدر ڈائری پڑھ کر بہت رویا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا، وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی۔ اس کی قبر پہ قدموں کی طرف بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگتا یا کچھ بھی کرتا وہ کہاں لوٹ کر آنے والی تھی۔ نہ جانے کتنی نگینہ آج بھی ہیں جو اپنے ہم سفر کی بے رخی پہ جی رہی ہیں، جو درد سہتی ہیں، شکوہ نہیں کرتی۔ ارے بے قدرو، اپنی ہم سفر کو محبت سے دیکھ لیا کرو، خدا کی قسم وہ ہر درد ہر دکھ بھول جاتی ہیں، اس سے پہلے کوئی نگینہ دنیا سے چلی جائے، وہ آپ کو جب تک سمجھ آئے یہ دیر ہو چکی ہو، کہ یاد رکھنا قیامت کے دن محشر کو پوچھا جائے گا۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔